لندن سے اہم خبر دیں گے آپ کو۔ مسلم لیگ نون کا لندن میں اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ان کے دفتر میں ملاقات، وفاقی وزراء بھی ملاقات میں شریک۔ کل بھی ایک اہم اجلاس ہوا، اہم ملاقات ہوئی جس میں اہم فیصلے متوقع تھے، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ لندن میں اہم اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ وفاقی وزراء بھی اس ملاقات میں شریک ہیں۔ معاشی صورتحال کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے۔ اظہر بتائیے گا آج کا کیا ایجنڈا ہے؟ جی بالکل، اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ یہ بڑی بیٹھک ہے مسلم لیگ نون کے بڑے جو رہنما ہیں ان کی، جس کے صدارت اس وقت قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف موجود ہیں، وہ آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پہنچے ہیں۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور مفتاح اسماعیل یہ بھی ادھر موجود ہیں۔ عطا تارڑ بھی موجود ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی موجود ہیں۔ گزشتہ روز ملاقات جاری رہی، تقریباً 7 گھنٹے تک یہ مشاورتی اجلاس چلا اس میں، اور اب یہی کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو دوبارہ۔ اسحاق ڈار سابق وفاقی وزیر جو ہیں اور مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ ہیں، دونوں نے اپنی سفارشات تیار کی ہیں جو اکانومی سے نبٹنے کے لیے، جو معاشی صورتحال سے نبٹنے کے لیے وہ آج اس اجلاس میں پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑا اعلان آج متوقع ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس حوالے سے، اور اہم مشورے جو ہیں آج جو ہمیں یہاں ذرائع بتا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات ہوگی، بلاول بھٹو سے بھی یہاں سے بات ہوگی، مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوگی، ایم کے جو رہنما ان سے بھی بات ہوگی، اور ان سب کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور ان کی منظوری کے بعد آج پریس کانفرنس متوقع ہے جس میں جو اہم معاملات معیشت کو سنبھالنے کے لیے ان کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم جو آئینی جو کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ آئینی طور پر جو غلطیاں کی گئیں یا آئین کی خلاف ورزی ہوئی، اس حوالے سے بھی کوئی بڑا اعلان متوقع ہے۔ کوئی 4 لوگوں کے خلاف کارروائی کی سفارش آج ہو سکتی ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ ایک بڑی بیٹھک، بڑی میٹنگ جس کو شروع ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 سے 3 گھنٹے تک یہ جاری رہ سکتی ہے، جس کے بعد پریس کانفرنس ہو سکتی ہے۔ اظہر کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک اہم اجلاس تھا، آپ رپورٹ کرتے رہے ہیں، کل کے اجلاس کا کیا نتیجہ نکلا تھا جو آج بھی ضرورت پڑی ایک اور اجلاس بلانے کی؟ جی بالکل، کل ابتدائی سفارشات پہ بات ہوئی اور جو ایک خاکہ تھا وہ مرتب ہوا۔ پھر اس وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر مشتمل جو کمیٹی تھی اس نے اپنی سفارشات آج تیار کی ہیں، اور آج کے اجلاس کا اہم مقصد اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے۔ ان سے بات ہوگی، ان کے سے جو سفارشات ہیں ان کی منظوری لی جائے گی، تو آج اس چیز کو فائنل کیا جائے گا کہ اب پاکستان کے معاشی معاملات کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس وقت جو ابھی جو مسلم لیگ نون کا یہ عارضی ہیڈ آفس ہے، یہاں پہ حسن نواز کا آفس ہائیڈ پارک کے قریب، وہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہیں، مشاورت کر کے اس کا ڈرافٹ کیا جائے گا، تمام معاملات کا اس کی منظوری لی جائے گی۔ تو آج کے اجلاس کا مقصد اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے بات کر کے ایک مکمل منظوری اور ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو دونوں بڑے ایشوز ہیں جن پر یہ اتحادی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لے کے، ایک تو معاشی اور دوسرا آئینی طور پہ جن کے خلاف کارروائی کرنی ہے، جس میں 4 لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے جن کے خلاف ریفرنسز بھی جا سکتے ہیں اور کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں اہم معاملات کا اعلان آج پریس کانفرنس میں متوقع ہے۔ ٹھیک ہے اظہر جاوید، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے فیصلہ اتحادی حکومت نے کرنا ہے، مارچ کو روکنے کا فیصلہ ہوا تو اس پر عمل درآمد ان کی ذمہ داری ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر 20 لوگ بھی اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے۔ جو پبلک ایٹ لارج ہے یا جو نیشن ایٹ لارج ہے، ہر ذی شعور آدمی، ہر سمجھدار آدمی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کس طرح سے ایک فراڈ بیانیہ بنا کے، ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ الجھانے اور ابہام کا شکار کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ فیصلہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے اور اتحادی گورنمنٹ ہے، اس لیے کیبنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو آنے دینا ہے یا روکنا ہے۔ باقی اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی میری ذمہ داری ہے، اور اگر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو روکنا ہے تو اس کے ساتھ 20 آدمی بھی نہیں آئیں گے۔ 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے۔ وزیر خارجہ بلاول نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے سابق وزیر کے ذریعے فوری انتخابات یا مارشل لاء کی دھمکی دی گئی۔ انہوں نے گزشتہ حکومت کے غیر آئینی کاموں میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری اور غیر آئینی کرداروں کو سامنے لانا چاہیے، پہلے اصلاحات ہوں گی پھر انتخابات کی طرف جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان، ڈیپٹی اسپیکر، صدر پاکستان on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, اور April 10th سے لے کے آج تک جو آئین شکنی کر چکے ہیں، ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے۔ پہلے اصلاحات پھر انتخابات، سب سے پہلے فوراً جلدی ہم نے جو وہ سارے غیر جمہوری الیکٹورل بلز، آرڈیننسز ایٹسٹرا جو پچھلے حکومت نے پاس کیے، جو ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جو RTS-2 RTS+ کا EVMs کے فارمز میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ہمیں فوری ریپیل کرنا پڑے گا۔ سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن، اصلاحات کرنا پڑے گا تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو 2018 میں اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا وہ کبھی بھی پھر اس ملک کے ساتھ ایسا کھیل نہ کھیلا جائے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اصلاحات کی باتیں الیکشن میں تاخیر کا بہانہ ہیں، حکومت کے کسی کمیشن یا پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کو تیار نہیں۔ مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ آصف زرداری ہیں۔ شہباز شریف نے اپنے آپ کو NRO دے دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ زرداری فیملی سے ہے، اور جس قسم سے انہوں نے پہلے پورے پاکستان سے ختم کیا پارٹی کو اور اب ایک سندھ تک محدود کر دیا۔ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ FIA کے سیٹ اپ میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، یہ جو TT کا کیس ہے FIA کا اور جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کو بند کرانے کی سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا ایک طبقہ جو سمجھتا ہے کہ جلدی الیکشن ہونے چاہیے، وہ ایک سین ایڈوائس ہے، اسی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، اور جلد از جلد الیکشن وہ واحد طریقہ ہے جس سے کہ آپ پاکستان میں نارمیلسی واپس لا سکتے ہیں، جس سے آپ پاکستان میں نارمل حالات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کوئی وزیر مارشل لاء کی دھمکی دے سکتا ہے۔ کیا یہ اصلاحات چاہتے ہیں کہ FIA کیسز بند ہو جائیں؟ حالات کچھ اور ہوئے تو جھاڑو بھی پھر سکتا ہے، وہ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیں، خون تو بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کیا یہ اصلاحات چاہتے ہیں کہ FIA میں کیس واپس ہو جائیں، اوورسیز کے ووٹ ختم ہو جائیں، اوورسیز کل پیسے بھیجنا بند کر دیں، یہ ملک ویسے ہی بیٹھ جائے گا۔ حالات جو ہیں 31 مئی تک فیصلہ ہو جائے گا کس طرف جانے ہیں۔ عمران خان الیکشن سے نیچے کسی سے بات نہیں کرے گا، یہ الیکشن مانے گی نہیں، پھر لڑائی ہوگی چوک شرائے میں۔ جب تشویشناک حالات ہوں گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جمہوریت کا اور جھاڑو بھی پھر سکتا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملک میں عام انتخاباتی مسائل کا حل ہیں، مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کے وزراء چور ہیں، یہ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں تو عوام ان کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں، اور الیکشن ہی حل ہے، کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ چور عمران خان ہے، چور عمران خان کے ارد گرد جتنے وزراء ہیں وہ ہیں، اب وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو ان کا سیاسی مستقبل انشاءاللہ تعالی ختم ہے۔ پاکستان کی جان اس نحوست سے چھوٹ گئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے گا نا کہ وہ شہید بنے تو 4 سال کی کارکردگی اس کا منہ چڑھا رہی ہے۔ جتنی بڑی سازش عمران خان کی شکل میں پاکستان سے ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، اتنا تو کوئی غیر ملکی سازش کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا پاکستان کے خلاف جو عمران خان کر چکا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ بیرونی سازش کے نتیجے میں کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا گیا، بیرونی سازش کے نتیجے میں خود پر مسلط ہونے والے کرپٹ لوگوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ مردان کل آپ کے پاس آ رہا ہوں، ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہم غیرت مند قوم ہیں۔ میرے مردان کے پاکستانیوں، انشاءاللہ 13 تاریخ کو میں آپ کے پاس ہوں گا مردان میں شام کو 6 بجے۔ ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں، ہم ایک بیرون ملک سازش کے تحت
کرپٹ لوگوں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے، اور مزید باتیں انشاءاللہ آپ کے پاس میں شام کو 6 بجے 13 تاریخ کو مردہ. پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے. پشاور کور 2 دہائیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین اور پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی. پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں. ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسرز ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں. محمد عمران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد عمران، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جو اس وقت ISPR کا کہنا ہے کہ جو اس پشاور کور ہے وہ پاکستان کی انتہائی اہمیت کی حامل کور ہے، اور یہاں پہ جو بھی آفیسرز جاتے ہیں وہ کور کمانڈر کے طور پہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور انتہائی پروفیشنل ہوتے ہیں. اس حوالے سے 2 دہائیوں سے پشاور کور جو ہے وہ مسلسل دہشت گردی کی کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہی ہے، چاہے وہ آپریشن راہ راست ہو، راہ نجات ہو، کوئی سفید ہو، کوئی بھی آپریشن ہو، آپریشن ضرب عزم ہو، آپریشن رد الفساد ہو. پشاور کی کور کی جو ہے وہ اس کے اندر پشاور کور کے تحت مسلح افواج کے افسران اور جوان جو ہے وہ مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. جب سے یہ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی ہے پشاور کور ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور اس حوالے سے جو خصوصی طور پہ جو کور کمانڈر پشاور ہیں ان کی اپنی ایک اہم خدمات ہیں، پروفیشنل خدمات ہیں اس حوالے سے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ان کی بڑی خدمات ہیں اس ملک کے حوالے سے بھی. اور جو گزشتہ روز جو بیانات جو دیے گئے اور جس انداز سے تبصرے کیے جا رہے ہیں ان کی ذات کے اوپر، اس حوالے سے جو ہے یہ جو ہے بالکل جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور اس حوالے سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ادارے کے خلاف اس قسم کے متنازع بیانات سے اجتناب کیا جائے گا. اس حوالے سے جو جاری کیا گیا ہے ISPR کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا کہ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے، اور پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات جو ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں. ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. فوج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسر جو ہے وہ ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں. اس لیے سینئر قومی سیاسی قیادت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے جو ہے وہ اجتناب کریں. جو پشاور کور کے زیر انتظام جتنے بھی علاقے ہیں ان میں جو میجورٹی علاقے ہیں وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، اور پاکستان کے افسران اور جوان جو ہیں وہ وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے وہ شمالی وزیرستان میں شوال کا مشکل ترین علاقہ ہو، چاہے وہ محمد ایجنسی کے اندر سلالہ جیسا بلند مشکل علاقہ ہو جہاں پہ جو ہے وہ شدید ٹیمپریچر کے اندر بھی جوان اور افسر جو ہیں وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ باجوڑ کا علاقہ ہو، خیبر ایجنسی کا علاقہ ہو، مالاکنڈ ڈویژن ہو. آپ تمام علاقوں کے اندر جہاں پر فوج جو ہے وہ موجود ہے، خصوصی طور پہ پاک افغان بارڈر کے حوالے سے، تو وہاں پر یہ سب پشاور کور کے زیر انتظام علاقے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہاں پہ بہترین پروفیشنل آفیسر کی ہی تعیناتی جو کی جاتی ہے. اور ماضی میں بھی ایسا رہا ہے، جنرل مسعود اسلم وہاں پہ جو رہے ہیں کور کمانڈر رہے ہیں، جنرل آصف یاسین ملک جو ہے وہ انتہائی پروفیشنل وہاں پہ کور کمانڈر رہے ہیں، اور دیگر بھی جو تعیناتیاں کی گئی ہیں وہ اسی حوالے سے کی گئی ہیں. تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم جو ہے وہ بیان دیا گیا، جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ISPR کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ جو جس قسم کے بیانات جو ہیں وہ انتہائی سینئر قیادت جو گزشتہ روز آصف علی زرداری
जो कि को चेयरमैन है इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से जो जुमला कहा गया वो इंतहाई नामुनासिब था। पेशावर कोर की कुर्बानियां जो है वो बेमिसाल हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं इमरान के बेपनाह कुर्बानियाँ हैं हमारी पाक फ़ौज की, और आज अगर हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं और इसकी वजह यही है कि सरहदों पर हमारे जवान जागे होते हैं। लेकिन सियासी कायदीन की जानिब से हम मुसलसल देख रहे हैं, कोई एक जमात नहीं बहुत सी जमातें हैं जो इन्वॉल्व कर रही हैं फ़ौज को सियासत के अंदर। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इस वक्त जो है वो देखें, गुज़िश्ता कुछ अर्से के दौरान जो है ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट जो है वो एक ट्रेडिशन डेवलप हुई है कि सियासी जमातों की जो क़यादत है वो अपनी गलतियों का जो वो है, अपनी गलतियों का जो मुद्दा है वो किसी फौज के ऊपर या उसकी सीनियर क़यादत के ऊपर जो है वो डालना शुरू हो जाती है, और ये बात करके खुद को बरीउज़ ज़िम्मा समझते हैं। जो भी ड्यूटी जिस भी ऑफिसर को साइन की जाती है वो उसके मुताबिक करते हैं, और पाक फौज के तमाम अफसर और जवान जो है वो आइन और उसके साथ साथ कानून उसके पाबंद हैं। जो आइन के और कानून के तहत जो पाक फौज का किरदार है, जो उसके अंदर उसके किरदार के मुताबिक जो चीजें मुतय्यन की गई हैं, पाक फौज के अफसर और जवान, चाहे वो कोर कमांडर हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो, चाहे वो सूबेदार मेजर हो, चाहे वो सूबेदार हो, लांस नाइक हो, या कोर कमांडर हो, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो उस डोमेन के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, और सब के सब बुनियादी ड्यूटी वही अदा कर रहे हैं कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर मादरे वतन की हिफाजत की ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो वर्किंग बॉडी हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, या उसके साथ साथ ये पाक अफगान बॉर्डर जहाँ पे गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुसलसल जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आप साथी रहेगा मोहम्मद इमरान। हमें खावर घुमन ने भी ज्वाइन किया है। खावर घुमन, बार बार ISPR को इस तरह के बयान जारी करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसका इर्तिका क्या है, क्यों ये ज़रूरत बार बार पेश आ रही है कि सियासतदानों को, तजियाकारों को ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह के मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब किया जाए? देखें जी, बदकिस्मती है हमारे जो सियासतदानों की, कि हम देख रहे हैं कि सियासतदान जब भी नाकाम होते हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो पर अपनी नाकामी का सेहरा पर किसी और के सर पे डालते हैं, अपना जो इल्ज़ाम है वो अपने सर पे नहीं लेते। और हर मौके के ऊपर हमने देखा है कि सियासतदान आपस की लड़ाई को जो है एस्टैब्लिशमेंट के सर कभी डालते हैं, कभी उसका कोई और बहाना तराशते हैं। अब कल जब ये बात हुई थी तो अब आसिफ अली जरदारी साहब को नए सियासतदान नहीं है, उनके बारे में तो हमें यही बताया जाता है कि जी वो जो PhD है उनकी हुई है सियासत के अंदर। और जब उन्होंने कहा कि जी वो एक खुडे लाइन लगे हुए हैं, खुडे लाइन पोस्टिंग है पेशावर कोर जो है, मैंने तो उस वक्त भी उसके ऊपर बात की और ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर किसी कोर को कमांड करना, इसे मेरे ख्याल में जो बड़ी बात ही नहीं होती, एक बहुत एक प्राइम पोजीशन होती है। लिहाजा ये बयान उन्होंने क्यों दे दिया? अब जाहिर है उनके सबकॉन्शियस के अंदर को ज़हन के अंदर कोई ऐसी चीजें चल रही हैं जो उनको कहीं बताया गया है या कहीं को ब्रीफ किया गया है कि एज एफ के जो पेशावर कोर है ये एक खुडे लाइन पोस्टिंग है। क्योंकि हमारे सियासत के अंदर और सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर अच्छी पोस्टिंग, बुरी पोस्टिंग, खुडे लाइन पोस्टिंग, प्राइम पोस्टिंग, प्राइम पोजीशन, इस तरह की चीजें जो हम देखते हैं, सुनने को हमें मिलती हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अंदर तो जिस तरह अभी मोहम्मद इमरान भी बता रहे थे कि एक अदली से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक तमाम जो पोजीशंस होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। जहाँ पे आपको डेजिग्नेट किया जाता है वहाँ पे आप चले जाते हैं, हार्ड एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है तो आप वहाँ पे चले जाते हैं, आपको सियाचिन पर लड़ना है तो आप सियाचिन पहुंच जाते हैं, आपको कश्मीर बॉर्डर पर जाना है तो कश्मीर बॉर्डर पर चले जाते हैं, आपको समंदर में भिजवाया जाता है तो वहाँ पे भी चले जाते हैं। तो वहाँ पे ये वहाँ के हवाले से इस तरह की बात करना बहुत नामुनासिब थी। वैसे कल जरदारी साहब ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी थी कि बेदहानी में उनसे ये बात निकल गई उनके मुंह से, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी और ISPR की तरफ से बड़े ही मुनासिब अंदाज से ये बात की गई है कि सियासतदानों को इस तरह के जो नामुनासिब खासतौर पर मुस्काहिज़ जो बयानात है वो नहीं देने चाहिए। क्योंकि देखें इस वक्त जिस तरह के चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल ऐसे नामुनासिब बयानात से गुरेज करना चाहिए खावर। लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासतदान स्पेशली ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा, इदारे बीच बचाव कराएं। खान साहब न्यूट्रल की डेफिनेशन हर जलसे में करते हैं और फिर जलसों में दावत दी जाती है पाक फौज को कह के कि अगले इलेक्शन कराए जाएं। तो फौज को मुदाखलत की दावत देना ठीक है?
بالکل آپ کا یہ صحیح سوال ہے کہ فوج کو کسی بھی سطح سے کسی بھی طرح سے اس سارے معاملے کے اندر انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم سنتے ہیں جس طرح آج بھی آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان آج، ٹھیک ہے خبر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ جنرل صاحب، کچھ لوگ افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے بیان بھی جاری کیا ہے، اب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ میں اس بارے میں جو ابھی یہ جو ہم نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے واضح کیا ہے، اسپیشلی پچھلے کچھ دنوں میں کافی ایسے بیانات دیے گئے ہیں ہماری سینئر لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی طرف سے مختلف موقعوں پر جو کہ انتہائی نامناسب ہیں، اور بار بار ہم نے کافی عرصے سے ہم برداشت کا اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں، یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں اور سیاسی گفتگو کا حصہ مت بنائیں۔ ہمارے ایز اے کنٹری ہمارے سیکیورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور ہماری افواج ایسٹرن بارڈرز پہ، ویسٹرن بارڈرز پہ، نارتھ میں انٹرنل سیکیورٹی کی مد میں انتہائی اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں، اور ہماری تمام لیڈرشپ کا فوکس ان ذمہ داریوں کے اوپر ہے، اپنی ملک کی حفاظت کے اوپر ہے۔ جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایز این انسٹیٹیوشن، اور ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری ون، چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے، کہ فوج کو اس سیاسی گفتگو سے باہر رکھیں۔ ٹھیک، اچھا جنرل صاحب، آرمی چیف کے تقرری کے متعلق بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ مناسب ہے کہ اس اہم تقرری پر غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بات کی جائے؟ جی بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آرمی چیف ایک بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے جس کا طریقہ کار اس کی تقرری کا طریقہ کار پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل وضع کر دیا گیا ہے، اور وقت آنے پر آئین اور قانون کے تحت ہی وہ اپوائنٹمنٹ اپنے وقت پہ ہو جائے گی۔ سو اس عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث بنانا، بلا وجہ ہر جگہ پہ اس کے اوپر بات چیت کرنا، میرے خیال میں اس عہدے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کہ یہ نہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ہمارے انسٹیٹیوشن کے مفاد میں ہے۔ سو ونس اگین آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اس چیز کو بلا وجہ موضوع بحث مت بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب کہ سیاسی جلسوں میں خاص طور پر فوج کو بارہا کہا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن کرائے جائیں، کیا فوج کو مداخلت کی دعوت دینا ٹھیک ہے؟ جی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم بہت عرصے سے یہ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق فوج کو سیاست سے دور رہنے کی آرڈرز ہیں۔ سو اور ہم نے اس چیز کو، اگر اب میں پچھلے ایک سال کی ہی صرف میں بات کروں تو ہم نے اس چیز کو واضح طور پہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ آپ پچھلے سال کے دوران ہونے والے کسی بھی ضمنی انتخاب کو دیکھ لیجئے، آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کو دیکھ لیجئے، آپ لوکل باڈیز کے الیکشنز کو دیکھ لیجئے، یا اس کے علاوہ جو بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ملک میں چلتی رہی ہیں، ہم نے واضح طور پہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈسٹنس کیا ہے اور اپنے آپ کو ایز این انسٹیٹیوشن اس سے دور رکھا ہے، اور اس کی تصدیق آج تمام سینئر پولیٹیشنز بھی کر رہے ہیں۔ سو جلسوں میں اپنی تقریر کے اندر یا کسی بھی وجہ سے ایسی اسٹیٹمنٹ دینا، ایسی بات کرنا کہ فوج کو آپ انوائٹ کریں کسی بھی مد میں کہ آ کے سیاسی صورتحال میں مداخلت کریں، میرے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور کسی کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک، اچھا سر، لاسٹلی یہ کہ سیاستدانوں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہوگا اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں اس کے اوپر کوئی ایسا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہم اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ
فوج کی قیادت اپنے طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کو کسی طور پہ بھی اس کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین اور پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی وطن کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سینئر سیاسی قیادت ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کرے۔ تو کل سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ اسی کے جواب میں آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی وطن کی حفاظت اب تک کر رہے ہیں۔ سینئر سیاسی قیادت ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کرے۔ تو آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین اور پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی وطن کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عمران، اب سے کچھ دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بارہا ہم یہ کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی بیان جاری کیا اور ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ایسے بیانات سے اجتناب کیا جائے۔ جی بالکل، اس سے پہلے بھی پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا تھا کہ سیاسی لیڈرشپ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیا کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ فوج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کل جو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے جس انداز سے کامنٹ کیا گیا وہ بھی جو ہے وہ انتہائی نامناسب تھا۔ جو آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ ایک بہت اہم عہدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کور کمانڈرز ہوں، چاہے وہ سٹاف ڈیوٹی پہ جو بھی لیفٹنٹ جنرل ہیں، ایک سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تک، تمام لوگ اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں، اور وہاں پر کوئی پسند یا ناپسند ہونے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کی جاتی۔ پشاور کور کے حوالے سے جو کور کمانڈر کے حوالے سے جو گزشتہ روز جو کامنٹ دیا گیا وہ انتہائی انفارچونیٹ تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پشاور کور جو ہے وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلسل حالت جنگ میں ہے، اور وہاں پہ جو ہے کور کمانڈر پشاور جو ہیں ان کی ذمہ داری کے تحت ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اور تمام کا تمام پاک افغان بارڈر پہ جہاں سے دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، جن کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ اور 2 دہائیوں کے اندر جس انداز سے پشاور کور نے ہراول دستے کے طور پہ فرنٹ لائن پہ رہتے ہوئے جس انداز سے وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس کی مثال پوری دنیا کے اندر دی جاتی ہے، اور یہ سکسیسفل جنگ جو ہے وہ جیتی گئی، اور اس میں یقیناً جہاں پہ پوری ملٹری لیڈرشپ جو گزشتہ 2 دہائیوں میں ان مختلف عہدوں کے اوپر تعینات رہی، اور جو ماضی میں کور کمانڈرز رہے اور جو موجودہ کور کمانڈر ہیں، ان سب کی خدمات ہیں اس حوالے سے، اور وہاں پہ میجر جنرل کے رینک تک کے لوگ جو ہیں آفیسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ سپاہی شہید ہوئے ہیں، جن کور کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ڈاکٹر شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہاں پر صرف اور صرف مادر وطن کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہتی ہے، لیکن مسلسل جو ہے ایک گزشتہ کچھ عرصے کے اندر جو ہے یہ بالکل ایک جو ہے وہ ایک روایت بن چکی ہے کہ ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ فوج کو کسی بھی کوئی بھی ایشو ہے اس کے اندر فوج کو بیچ میں لایا جائے، جو کہ
نہ صرف انتہائی نامناسب ہے بلکہ یہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک خطرناک پریکٹس ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شعلہ بیاں مقرر ہے اور شعلہ بیاں مقرر ہونے کی بنیاد سے کوئی بات جو ہے وہ جلدی میں نکل جاتی ہے اور کوئی یہ کہتے ہیں جو اٹھتے اٹھتے ایک کامنٹ دے دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ غلطی سے یہ کامنٹ دے دیا گیا یا الیکشنز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. یہ تمام پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول سوسائٹی ہے اس بات کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ انتہائی پروفیشنل افواج ہیں اور پوری دنیا اس بات پہ بھی حیران ہے کہ گزشتہ 20 سال کے اندر جس 20 سالوں کے دوران جو ہے پاکستان کی مسلح افواج نے جس انداز سے دہشت گردی کو شکست دی ہے اور جس انداز سے گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان کے اندر کئی ممالک کی ہوسٹائل. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران.